اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج کی یہ کہانی انتہائی دلچسپ اور عجیب و غریب ہے، جسے سننے کے بعد آپ بھی ضرور لطف اندوز ہوں گے۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کے بارے میں ہے جس کے 5 عاشق تھے اور پانچوں وقت کے بڑے عہدے دار تھے، حتیٰ کہ اس عورت کے عاشقوں میں بادشاہ وقت بھی شامل تھا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ تاجروں کے ایک گھرانے کی ایک لڑکی کی شادی کسی ایسے شخص سے کر دی گئی جو سیر و سیاحت میں بہت زیادہ شوق رکھتا تھا۔ خیر، ان کی شادی آرام و سکون سے طے پا گئی اور کچھ عرصہ اکٹھا بھی رہے، لیکن بعد میں وہ شخص جو سیر و سیاحت کا شوقین تھا وہ سیر کرنے کے لیے کسی دوسرے علاقے میں نکل گیا، لیکن اس کی بیوی گھر میں پیچھے اکیلی تھی۔ اب وہ پرانا دور تھا، لوگوں کو کئی مہینے سفر میں لگ جاتے تھے۔ ادھر یہ نوجوان سفر پر کیا گیا کہ اس نے واپس آنے کا نام تک نہ لیا اور کئی سالوں تک اس کی واپسی کا کوئی نام و نشان نہ مل سکا۔ خیر، یہ لڑکی جو اس نوجوان کی بیوی تھی انتہائی خوبصورت تھی۔ ایک دن یہ اپنے گھر میں بیٹھی تھی کہ ایک نوجوان کی نظر اس پر پڑی۔ وہ نوجوان بھی انتہائی خوب رو اور حسین تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی پسند کرنے لگے۔ ان کی محبت آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی اور ان کے تعلقات گہرے ہوتے گئے۔ ایک دن کچھ یوں ہوا کہ اس نوجوان نے کسی آدمی سے لڑائی کی۔ اس آدمی نے جا کر پولیس میں رپورٹ کرا دی اور والی شہر کے کہنے پر پولیس نے اس نوجوان کو گرفتار کر کے قید خانے میں بند کر دیا۔ ادھر جب اس نوجوان کی معشوقہ کو اس بات کا علم ہوا کہ اس طرح اس کو قید کر دیا گیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو خوب سجایا سنوارا، نئے کپڑے زیب تن کیے اور والی شہر کے پاس چلی گئی۔ اس نے جا کر والی شہر کی خدمت میں اپنا سلام پیش کیا اور یہ کہنے لگی، حضور، اس طرح میرا ایک بھائی ہے، وہ بیچارہ معصوم ہے اور بے قصور ہے، لیکن اس کے خلاف جھوٹی گواہیاں دے کر اس کو قید میں ڈلوا دیا گیا ہے۔ میں آپ کے حضور اپنی التجا پیش کرتی ہوں کہ آپ میرے حالات پر رحم کریں اور میرے بھائی کو آزاد کر دیں۔ جب والی شہر کی نگاہ اس عورت پر پڑی اور اس کے حسن کو دیکھا تو والی شہر اس کو دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا اور دل ہی دل میں اس کے ساتھ رات گزارنے کے خواب دیکھنے لگا۔ والی شہر اس عورت سے کہنے لگا، ہاں ضرور، میں تمہاری مدد ضرور کر دوں گا اور تمہارے بھائی کو آزاد بھی کروا دیا جائے گا، لیکن یاد رکھو اس سے پہلے تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ یہ عورت والی شہر سے کہنے لگی، حضور، میں ضرور آپ کی بات مانوں گی، آپ جو کہیں گے میں ہر بات کو دل سے تسلیم کروں گی۔ والی شہر نے مختلف باتیں کی اور ساتھ میں اس نے ان باتوں میں اس عورت کو اشارہ دے دیا کہ وہ اس خوبرو حسین عورت سے کیا چاہتا ہے۔ یہ عورت سمجھدار تھی اور ذہین و فطین تھی۔ اس نے والی شہر سے کہہ دیا، حضور، اگر آپ چاہیں تو میرے غریب خانے پہ تشریف لے آئیں، پھر آپ جو چاہیں گے میں وہ کروں گی۔ والی شہر نے پوچھا، تمہارا گھر کس جگہ پر ہے؟ اس عورت نے فوراً اپنے گھر کا پتہ دے دیا اور ساتھ میں والی شہر کو ایک خاص دن اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی۔ والی شہر خوش ہو گیا اور یہ عورت والی شہر کے گھر سے نکل کر سیدھا قاضی کے پاس پہنچی اور قاضی کے سامنے اس نے اپنی ساری بات رکھ دی، حضور، اس طرح میرا بھائی قید میں ہے، وہ بے گناہ اور بے قصور ہے، اس کے خلاف جھوٹی گواہیاں دے کر اس کو قید میں ڈلوا دیا گیا ہے اور حضور والی شہر نے اس کو رہا کرنے سے صاف منع کر دیا ہے۔ میں آپ کے پاس اپنی عرضی لے کر آئی ہوں تاکہ آپ میرے حال پر رحم کریں اور میرے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ فرمائیں۔ قاضی شہر نے جیسے ہی اس عورت کو دیکھا تو قاضی شہر بھی اس عورت کا دیوانہ ہو گیا
اور اس نے بھی عورت سے یہی فرمائش کر دی کہ وہ اگر ہمیں خوش کرے تو ہم ضرور اس کی مدد کریں گے۔ اس عورت نے کسی طرح سے قاضی شہر کو اس بات پر راضی کر لیا کہ حضور یہاں آپ کے محل میں آپ کی کنیزیں، آپ کی خادمائیں موجود ہوتی ہیں، اگر آپ میرے غریب خانے پر آنا پسند کریں تو بہت بہتر ہوگا۔ قاضی شہر نے فوراً پوچھا کہ بتاؤ تمہارا گھر کس جگہ پر ہے؟ اس عورت نے اپنے گھر کا پتہ بتایا اور قاضی شہر کو بھی اسی دن اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی جس دن کی دعوت اس نے والی شہر کو دی تھی۔ قاضی شہر کے بعد یہ سیدھی عورت وزیر کے پاس پہنچی اور وزیر سے کہنے لگی، حضور اسی طرح میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، میرا ایک بھائی ہے، اس کے خلاف جھوٹی گواہیاں دے کر اسے لوگوں نے قید میں بند کروا دیا ہے، میں آپ سے انصاف کی طلبگار ہوں کہ آپ میرے حق میں بہتر فیصلہ کریں اور مجھے انصاف دلوائیں۔ یہ عورت اتنی حسین تھی اور آج اس نے خود کو سجایا ہوا بھی تھا اور اس نے نئے کپڑے بھی زیب تن کیے ہوئے تھے کہ جیسے ہی وزیر نے اس کو دیکھا وزیر بھی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ وزیر کی باتوں سے بھی اس عورت کو اندازہ ہو گیا کہ وزیر بھی اس سے کیا چاہتا ہے۔ اس عورت نے وزیر کو بھی اپنے گھر میں آنے کی دعوت دی اور دعوت اسی دن کی دی جس دن کی اس نے قاضی اور والی شہر کو دی۔ وزیر کے بعد یہ عورت بادشاہ وقت کے پاس پہنچی اور بادشاہ کے سامنے اپنی ساری کہانی رکھ دی، حضور اسی طرح میرا ایک غریب اور معصوم بے گناہ اور بے قصور بھائی ہے، اس کے خلاف جھوٹی گواہیاں بنا کر اس کو قید میں ڈلوا دیا گیا ہے، والی شہر اس کے ساتھ خوب سختی سے کام لے رہے ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کر رہی ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ انصاف کا معاملہ فرمائیں اور میرے حال پر رحم کریں تاکہ مجھے آپ جیسے عظیم بادشاہ کی سلطنت میں سے نامراد اور ناکام واپس نہ جانا پڑے۔ بادشاہ اس عورت کی باتیں سننے کے بعد اس کو کہنے لگا، تمہاری باتوں نے ہمارا دل موہ لیا ہے، ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، تم ہمارے محل میں ٹھہرو، تب تک ہم والی شہر کو بلوا کر تمہارے بھائی کی آزادی کا پروانہ جاری کر دیں گے۔ بادشاہ کی باتوں سے اس عورت کو اندازہ ہو گیا کہ بادشاہ سلامت اس سے کیا چاہتا ہے۔ اس عورت نے بادشاہ سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے میری بات کو اتنی توجہ اور اتنے غور سے سنا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں تو میرے لیے یہ بہت عزت کی بات ہوگی، میرے غریب خانے میں اور کوئی بھی نہیں رہتا، ہم وہاں آرام اور سکون سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ بادشاہ سلامت نے فوراً پوچھا، تمہارا گھر کس جگہ ہے؟ اس عورت نے بادشاہ کو اپنے گھر کا پتہ بتا دیا اور ساتھ میں اسی دن آنے کی دعوت دے دی جس دن اس نے باقی تینوں لوگوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ اس کے بعد یہ عورت سیدھا ایک درخان کے پاس پہنچی اور اس سے کہنے لگی، میاں مجھے ایک ایسی الماری بنا کر دو جس کے 4 خانے ہوں اور اتنے بڑے خانے ہوں کہ اس میں ایک انسان آسانی سے چھپ سکے، اور یاد رکھنا کہ الماری مضبوط لکڑی سے بنانا، اور مجھے بتاؤ کہ اس کے لیے مجھے کتنا خرچ کرنا پڑے گا۔ یہ درخان جیسے ہی اس کو دیکھتا ہے یہ اس عورت سے کہنے لگتا ہے، ویسے تو تمہاری خواہش کے مطابق بہت زیادہ خرچ آئے گا، لیکن اگر تم مجھ پر مہربان ہو جاؤ تو میں تمہیں یہ الماری ہدیے کے طور پر بنا کر دے سکتا ہوں۔ یہ عورت درخان سے کہنے لگی، ٹھیک ہے جیسا تم چاہو، لیکن الماری میں 4 خانے مت بنانا بلکہ 5 خانے بنانا۔ اور ساتھ میں اس عورت نے درخان کو اسی دن اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی جس دن اس نے والی شہر، قاضی وقت، وزیر اور بادشاہ سلامت کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جس دن ان سب لوگوں نے اس عورت کے گھر آنا تھا، ہر ایک شخص اپنی اپنی جگہ خوش تھا اور اپنی اپنی جگہ تیار ہو کر اس عورت سے ملنے کے لیے آ رہا تھا۔
اس عورت نے اپنے گھر میں خوب استقبال کیا اور گھر میں خوشبو لگائی اور گھر کو خوب سجایا سنوارا اور ساتھ میں خود بن سنور کے تیار ہو کے ان کا انتظار کرنے لگی۔ اس عورت نے 5 مختلف رنگوں کے مردانہ کپڑوں کے جوڑے بھی تیار کر لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اس عورت نے جا کر دیکھا تو دروازے پر قاضی شہر کھڑا تھا۔ اس عورت نے خوب عزت اور احترام کے ساتھ قاضی شہر کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی اور خود قاضی شہر کو اپنے گھر میں لے آئی اور آ کر قاضی شہر کو اپنے بستر پر بٹھا دیا اور قاضی شہر کے ساتھ اٹکھیلیاں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد یہ قاضی شہر سے کہنے لگی، میں نے آپ کے لیے یہ ایک لباس منتخب کیا ہے، یہ ہلکا پھلکا لباس ہے، آپ اسے پہن لیں، اپنا شاہی لباس اتار دیں۔ اس عورت کے کہنے پر قاضی شہر نے وہی ہلکا پھلکا لباس پہن لیا اور پھر اس عورت کی قربت کے مزے اٹھانے لگا۔ جب قاضی شہر نے اس عورت کے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کی تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ قاضی فوراً گھبرا گیا اور اس عورت سے پوچھنے لگا، اس وقت دروازے پر کون آ گیا ہے؟ یہ عورت کہنے لگی، حضور اس وقت کوئی اور تو نہیں ہو سکتا، یہ میرا شوہر آیا ہوگا۔ قاضی شہر یہ سن کر بہت گھبرا گیا اور کہنے لگا، تم کسی طرح اس کو سنبھال لو۔ یہ عورت کہنے لگی، حضور آپ فکر مت کریں، آؤ میں آپ کو اس الماری میں چھپا دیتی ہوں اور میں کسی طرح اپنے شوہر سے نپٹ کر آتی ہوں۔ اس عورت نے قاضی شہر کو اس الماری کے ایک خانے میں بند کر دیا جو الماری اس نے اس درخان سے بنوائی تھی اور پھر دروازے پر چلی آئی۔ دروازے پر آ کر دیکھا تو والی شہر کھڑا تھا۔ اس عورت نے خوب عزت اور احترام کے ساتھ والی شہر کو گھر میں آنے کی اجازت دی اور بالکل اسی طرح اس کے ساتھ بھی پیش آئی جس طرح اس نے قاضی شہر کے ساتھ اپنا رویہ دکھایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ والی شہر اس عورت سے پوچھنے لگا، اس وقت دروازے پر کون آیا ہوگا؟ اس عورت نے کہا، حضور یہ میرا شوہر ہے۔ والی شہر بھی قاضی کی طرح گھبرا گیا اور کہنے لگا، تم کسی طرح سے اسے سنبھال لو۔ یہ عورت کہنے لگی، حضور آپ فکر مت کریں، آئیے میں آپ کو اس الماری میں چھپا دیتی ہوں اور میں اپنے شوہر سے نپٹ کر ابھی آتی ہوں۔ اس عورت نے والی شہر کو بھی اسی الماری کے دوسرے خانے میں بند کر دیا اور دروازے پر جا کر دیکھا تو وزیر کھڑا تھا۔ اس نے وزیر کو بھی خوب عزت اور احترام سے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی، اسی بستر پر بٹھا دیا اور پہلے کی طرح اس نے وزیر کو بھی وہی ہلکا پھلکا لباس پہنایا اور اس کا وہ شاہی لباس اتروا دیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وزیر پوچھنے لگا، اس وقت دروازے پر کون آ گیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا، حضور یہ میرا شوہر ہے۔ اور اس طرح اس عورت نے وزیر کو بھی اسی الماری کے تیسرے خانے میں بند کر دیا اور دروازے پر آئی تو اس بار دروازے پر بادشاہ سلامت خود کھڑا تھا۔ یہ عورت بادشاہ کو گھر میں لے آئی۔ اس عورت نے بادشاہ کو وہ ہلکے پھلکے کپڑے پہنائے اور بادشاہ کا شاہی لباس اتروا دیا۔ اب بادشاہ جیسے ہی اس عورت کے قریب ہونے لگا، یہ عورت عرض کرنے لگی، بادشاہ سلامت اگر آپ پہلے مجھے میرے بھائی کی رہائی کا پروانہ لکھ کر دے دیں تو میں اطمینان میں رہوں گی اور آپ کی قربت اور آپ کی صحبت سے اور زیادہ لطف اندوز ہو سکوں گی۔ بادشاہ نے بغیر کچھ سوچے سمجھے فوراً شاہی حکم جاری کر دیا کہ جیسے ہی یہ رکا آپ کے پاس پہنچے اس شخص کو رہا کر دیا جائے جس کے لیے یہ رکا آ رہا ہے۔ اس عورت نے بادشاہ سلامت سے یہ رکا لیا اور اپنے پاس سنبھال کر رکھ دیا اور پھر بادشاہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ بادشاہ پوچھنے لگا، اس وقت دروازے پر کون آ گیا ہے؟ یہ عورت کہنے لگی، حضور میرا شوہر ہے۔ بادشاہ غصے میں کہنے لگا،
اپنے شوہر سے کہو کہ یہ خود اپنی مرضی سے واپس چلا جائے، نہیں تو ہم اسے طاقت سے واپس بھیج دیں گے۔ یہ عورت کہنے لگی حضور آپ بے فکر ہو جائیں، آپ فکر مت کریں، میں اس سے نپٹ کر آتی ہوں۔ اور اس عورت نے بادشاہ کو اسی الماری کے چوتھے خانے میں بند کر دیا۔ اب جا کر دروازے پر دیکھتی ہے تو وہی درخان آیا ہوا ہے۔ یہ درخان سے جا کر ناراضگی کا اظہار کرتی ہے اور کہتی ہے تم نے الماری غلط بنائی تھی، صحیح طرح سے نہیں بنائی تھی۔ یہ درخان عرض کرتا ہے اب میں نے کون سی غلطی کر دی ہے؟ یہ عورت کہتی ہے کہ اس الماری کا 5واں خانہ ٹھیک نہیں ہے، یہ باقی خانوں سے چھوٹا ہے اور اس میں ایک انسان نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ درخان کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے ٹھیک ٹھاک الماری بنائی تھی۔ یہ عورت کہنے لگی اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو اس الماری میں بیٹھ کر دیکھو۔ جیسے ہی یہ درخان اس الماری میں داخل ہوا اور اس میں بیٹھا تو اس عورت نے اوپر سے الماری بند کر دی۔ اب اس نے اس طرح 5 آدمیوں کو اس الماری میں بند کر دیا اور وہ رکا لے کر فوراً سے سپاہیوں کے پاس پہنچی۔ سپاہیوں نے جیسے ہی شاہی حکم نامہ دیکھا تو فوراً اس نوجوان کو رہا کر دیا۔ اس خوبصورت اور حسین و جمیل عورت نے ساری بات اپنے اس نوجوان اور خوبرو عاشق کو بتا دی کہ کس طرح یہ سارا واقعہ ہوا اور اس طرح میں نے تم کو وہاں سے رہا کروایا۔ یہ نوجوان کہنے لگا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمیں اس شہر میں نہیں رہنا چاہیے، اگر تم چاہو تو ہم اس شہر سے کسی دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ عورت اور یہ نوجوان یہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے گئے۔ ادھر یہ 5 اسی الماری میں قید تھے لیکن کچھ بول نہیں رہے تھے کیونکہ سب کو اپنی اپنی عزت کی حفاظت کی پڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وزیر کہنے لگا، وہ عورت بڑی چالاک تھی، اس نے وزیر کو بھی اس الماری میں بند کر دیا ہے۔ وزیر کی آواز پہچانتے ہی قاضی شہر بھی بول اٹھا، وزیر میاں پریشان مت ہو، تم اکیلے نہیں ہو، اس عورت نے قاضی شہر کو بھی پھانسا ہے۔ ان دونوں کی آواز پہچانتے ہی والی شہر بھی بول اٹھا، وہ عورت بڑی چالاک اور شاطر ہے، اس نے والی شہر کو بھی نہیں بخشا۔ ان تینوں کی باتیں سن کر بادشاہ خاموش تھا کیونکہ بادشاہ کو ابھی بھی اپنی عزت کی پڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وزیر کہنے لگا اس عورت نے اس سلطنت کے بڑے بڑے عہدے داروں کو اچھی طرح دھوکہ دیا ہے، بس صرف بادشاہ سلامت تک وہ نہیں پہنچ سکی۔ وزیر کی یہ بات سنتے ہی بادشاہ جو کافی دیر سے خاموش بیٹھا تھا بولنے لگا، وزیر میاں ہم بھی آپ کی طرح اسی قید میں موجود ہیں۔ ان چاروں کی یہ باتیں سن کر نیچے سے درخان بولنے لگا، یہ الماری میں نے ہی بنائی تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ الماری اتنی سخت اور اتنی مضبوط بنائی تھی کہ ہم چاہ کر بھی اندر سے باہر نہیں نکل سکتے جب تک کوئی ہمیں باہر سے باہر نہ نکالے۔ جب ان چاروں نے یہ سنا تو یہ شور مچانے لگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد آس پاس کے لوگوں نے جب ان کی آوازیں سنی تو دوڑتے ہوئے اس گھر میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس الماری میں سے آوازیں آ رہی ہیں تو یہ سوچنے لگے کہ ضرور اس گھر میں جن بھوت کا سایہ ہے اور یہ انہی کی آوازیں ہیں۔ لیکن اتنی دیر میں قاضی شہر بول کر کہنے لگا، نہیں ہم انسان ہیں اور ہم یہاں پر قید ہیں۔ محلے والے پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے، دیکھا ہم پہلے نہیں کہتے تھے کہ اس گھر میں جن بھوت رہتے ہیں جو انسانوں کی آواز میں بات بھی کر سکتے ہیں۔ قاضی شہر نے ان کی بات سنتے ہی پہلے قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر ان سب کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی۔ جیسے ہی محلے والے اکٹھے ہوئے اور ان کے پاس گئے تو قاضی شہر نے اپنا اور سب لوگوں کا تعارف کروا دیا۔ محلے والوں میں سے کسی نے پوچھا، آخر تم اس الماری میں بند کیسے ہوئے؟ تو قاضی شہر نے ساری کہانی محلے والوں کے سامنے رکھ دی
اور بتایا کہ کس طرح ایک عورت نے ہم پانچوں کو اس قید میں ڈالا ہے۔ محلے والے باہر سے ایک درخان کو بلا کر لے آئے اور انہوں نے اس درخان کی مدد سے اس الماری کو باہر سے توڑ ڈالا اور ان پانچوں کو اس قید سے آزاد کروا دیا۔ جب ان پانچوں نے اپنے آپ کو مختلف رنگ کے کپڑوں میں دیکھا تو یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔